الحزن اذا شئت السهلا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ربنا کے اسپیشل سیریز میں استقبال کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور چلیے دیکھتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے 3 ربنا سیکھی الحمدللہ. ایکچولی 3 نہیں 4 سیکھے ہیں. وہ دونوں انٹر ریلیٹڈ رہنے سے وہ 2 ایک ساتھ بول دی میں، جو لاسٹ والی دعا تھی. الحمدللہ ہم لوگ نے لاسٹ کلاس میں 4 ربنا سیکھے. اور 4 ربنا میں ہم لوگوں نے کیا کیا سبق سیکھا کہ ہم لوگ کیا کیا سیکھے کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو اس میں ہم لوگ دیکھے کہ زمین و آسمان میں ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے. اور ہم لوگ الحمدللہ غور و فکر کے بھی بارے میں دیکھے نا کہ ہم لوگوں کو جو پوری کائنات ہے اس میں کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے. اور پھر ہم لوگ کیا دیکھے، جیسے ہم لوگ صبح سے اٹھ کے باہر جاتے یا پھر جو بھی کام کر رہے، یعنی ہر ایک کام جو اپن کر رہے اس میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور پھر کیوں کرنا ہے غور و فکر؟ تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جیسے ہم لوگ صبح اٹھ رہے، پھر اب دیکھیے اب لیڈیز جو ہے اب کچن میں جا رہے تو کتنے ورائٹیز کے ہم لوگوں کے پاس دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، یعنی کتنی ورائٹیز ہے. اور کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کر ہم لوگ صرف ایک سالن بناتے. یعنی دیکھیے کتنی چیزیں اس میں استعمال کرتے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے. اور اگر ہم لوگ خالی ہمارے چولہے کی طرف اگر نظر دوڑائے تو اتنے چیزیں دکھتے. پھر ہر کسی کا ٹیسٹ الگ، ہر کسی کا بنانے کا طریقہ الگ. تو یعنی میرے کو اور آپ کو وہ بصیرت سے دیکھنا ہے. اور پھر جیسے ہم لوگ بولتے کہ اندازہ ہو گیا ہمارے کو نمک مرچی کا، تو کیسے اندازہ ہو سکتا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور جو اب کالج جا رہے یا پھر آفس جا رہے یا پھر جو بھی کام کے لیے ہم لوگ باہر نکلتے تو کتنے سارے پلانٹس، ٹریز، پہاڑ، کتنی ساری نعمتوں کو دیکھتے، ہم لوگ کتنی ساری قدرتوں کو دیکھتے. تو ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، اس کو وہ بصیرت سے دیکھنا ہے. اور پھر جو رات ہے، دن ہے، کیسا اللہ تعالیٰ صرف رات میں سکون رکھے. یعنی ہم لوگ دن پورا بھی سو جاؤ، وہ رات کی نیند، مطلب وہ جو رات کی نیند کا سکون ہے وہ ہم کو نہیں مل سکتا. تو اور اللہ تعالیٰ کیسا دن اور رات کر رہے، کیسا زمین اور آسمان بنائے، آسمان میں تارے. تو یہ جو پوری چیزیں ہیں. اور اگر ہم لوگ اپنی خود کی ذات میں دیکھیں کہ ہم لوگ کے کیسے کیسے، یعنی ہم لوگ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہر ایک چیز تو ہر ایک چیز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید موجود ہے. اور میرے کو اور آپ کو اس کو پہچاننے والے بننا ہے. پھر ہم لوگ دوسری دعا میں کیا دیکھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے کہ اے ہمارے رب، تو جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی جب ہم غور و فکر کر رہے تو ہم لوگ یہ جان لے رہے کہ دوزخ تو کیسی جگہ ہے، دوزخ تو در حقیقت ذلت اور رسوائی کی جگہ ہے بول کر جان لے رہے. اور پھر کیا ہے کہ جو ظالم ہے اس کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. پھر ہم لوگ جو نیکسٹ اتنی پیاری دعا سیکھے، کس کے بارے میں تھی وہ، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بول رہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. تو یہاں پر ہم لوگ ہمارے ایمان کا اور نبی کی اطاعت کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے درگزری مانگ رہے، ہم لوگ کے گناہوں کی پردہ پوشی مانگ رہے، اور نیک لوگوں میں، ابرار میں خاتمہ ہونا بول کر مانگ رہے. تو الحمدللہ ہم لوگ نے یہ 3 دعائیں سیکھے. تو چلتے ہیں ہمارے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے نیکسٹ ربنا کی طرف. تو یہ ربنا دعا نمبر 17 ہے. 17 الحمدللہ ہم لوگوں کی چل رہی. اور یہ دعا کیا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 ہے. یعنی کل ہم لوگ جو 3 دعائیں دیکھے اسی کا کنٹینیوشن یہ ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تلاوت کر رہی ہوں. ربنا وآتنا وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے یہ دعا میں؟ پہلے ہم لوگ بول رہے کہ اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر۔ یعنی پہلے تو ہم لوگ رسولوں کے ذریعے سے وعدہ، یعنی ہم لوگوں کو، یعنی اب جو بھی معلوم ہو رہی ہے، جو دعائیں معلوم ہو رہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ ہم کو کس کے ذریعے سے معلوم ہو رہے؟ بالکل ہم کو رسول کے ذریعے سے معلوم ہو رہے، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی قربان کر دیے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی میرے کو اور آپ کو یہ دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے، یہ قرآن، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے کو اور آپ کو معلوم ہو رہی۔ تو کیا ہم ایسے نبی کی، ایسے جو رحمت للعالمین ہیں، جس کے ذریعے سے ہم کو یہ دین ملا، جس کے ذریعے سے ہم کو پورے چیزیں معلوم ہوئے، کیا ہم لوگ ان سے حقیقی محبت نہیں کریں گے؟ کیا ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دین کو آگے نہیں بڑھائیں گے؟ تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں، اور دل سے بھی محبت کریں، اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ وہ اس میں ہماری محبت جھلکے۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ دین کو آگے بڑھانے کا، دعوت دینے کا، تو ہم لوگوں کو وہ دعوت کو آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری آج میرے اور آپ پہ ہے، تو ہم لوگوں کو وہ ذمہ داری کو آگے لے کر جانا ہے۔ تو رسول کے ذریعے سے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور کیا وعدے؟ یعنی جو صبر پر وعدہ ہے، جو تقوی پر وعدہ ہے، جو عبادتوں پر وعدہ ہے، جو ثابت قدمی پر وعدہ ہے، نماز پر وعدہ ہے، جو اللہ کا نیکیوں پر وعدہ ہے، نیکیوں پر اجر ہے، جنت کا وعدہ ہے، درجات کا وعدہ ہے، یہ پورے اللہ تعالیٰ ہم کو رسولوں کے ذریعے سے بتا رہے۔ اور اور یہ تو پورے آخرت کے ہے کہ جنت کا وعدہ، اجر کا وعدہ، درجات کا وعدہ، اور پھر کیا ہے؟ دنیا میں بھی جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی مدد کرتے۔ تو یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد، اور آخرت میں بھی۔ اور یہ وعدہ کون کر رہے؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے۔ ایک ہوتا ہے انسان وعدہ کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے خالق کائنات وعدہ کرنا۔ تو یہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ میر سے اور آپ سے وعدہ کر رہے، اور کس کے ذریعے سے وعدہ کر رہے؟ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے ذریعے سے وعدہ کر رہے، مطلب ان کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو رہا۔ تو اس سے ہم کو کیا لیسن مل رہا؟ کہ وعدہ حق ہے، وعدہ پکا ہے، اور جس کے ذریعے سے معلوم ہوا انہوں بھی حق ہے، ہر چیز حق ہے۔ تو اور پھر ہم لوگ کیا مانگ رہے؟ کہ جو وعدے تو نے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، یعنی ہما کو جنت میں ڈال دے، ہمارے ساتھ وہ وعدوں کو پورا کر دے، بول کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے دل میں، جب ہما کو معلوم ہے کہ وعدہ پکا ہے، سب چیز ہے، تو میرے اور آپ کے دل میں کیا جنت کی تڑپ کہاں نہیں آتی؟ یعنی میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ جنت کی تڑپ میرے اور آپ کے اندر رہنا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ تو یہ لیسن ہم لوگوں کو مل رہا۔ تو الحمدللہ، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ یہ پہلی دعا میں کہ ہم لوگ یہ بول رہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے ہمارے ساتھ، اس کو پورا کر بول کر اللہ تعالیٰ کو بول رہے۔ اور جو سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ کیا بول رہے کہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اتنی ساری دعاؤں میں دیکھ رہے نا کہ قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال بول کر ہم لوگ دیکھ رہے، کیونکہ قیامت کیسا دن ہے؟
قیامت بہت بڑا دن ہے اور قیامت بچوں کو بوڑھا کرنے والا دن ہے. یعنی وہ کیفیت سوچیے آپ لوگ کہ قیامت کے دن جب ہم لوگ پورے لوگ جمع کر دیے جائیں گے اور وہ کیا ٹینشن ہوں گی، وہ کیا کیفیت ہوں گی میری اور آپ کی. تو قیامت بہت بڑی چیز ہے اور ہم لوگ اس لیے دعا کر رہے کہ قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال، قیامت کے دن ذلت میں نہ ڈال بول کر دعا کر رہے. اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا تو خزینہ، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کے سامنے ایکسپوز ہو کر ذلت، یعنی سب کے سامنے ایکسپوز ہو کر ہیوملیشن نہ کر اللہ تعالیٰ بول کر ہم لوگ دعا کر رہے. اور سنیے، ہم لوگ بھی دیکھیے، ہم لوگ دنیا میں بھی اگر کوئی ہم کو آ کر کہے کہ مطلب آپ یہ فلاں فلاں گناہ کرے تو ہم کو کتنا ہیوملیٹ ہوتا ہے، کتنا اوفینڈ ہو جاتے ہم لوگ اور کتنا برا لگتا ہم کو. یعنی ہم لوگ ہی کرتے وہ گناہ، لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی کیا ہے، ہم لوگوں کو بہت برا دکھتا جب ہم لوگ کو سب کے سامنے ایسا کچھ ایکسپوز کرتے، جب ہم کو بولتے کہ یہ گناہ آپ کرے تو ہم لوگوں کو بہت برا دکھتا. اور وہ تو قیامت کے دن جب پورے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور کس کے سامنے ٹھہرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے، جو ہر چیز دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کے سامنے ٹھہرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم لوگ اتنا مسلسل دعا کرتے جا رہے کہ قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال بول کر ہم لوگ دعا کر رہے. اور قیامت کے دن انسان اتنا پریشان رہتا کہ وہ بولے گا کہ اس سے اچھا تو اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دو. تو اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے، اس دن کی ذلت سے بچائے، دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی. تو ہم لوگوں کو اس لیے مسلسل آخرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال بول کر ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ ہے، انک لا تخلف المیعاد، کہ یہاں پر کیا بول رہے؟ بے شک تو اپنے وعدے کو خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو لاسٹ پارٹ ہے نا، تو ہم لوگ اس میں بول رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیرا ہر وعدہ سچا ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے بندے کی، جب ایک بندہ بہت ہی عاجز ہو کر یہ بولتا ہے کہ اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو اس لیے جو رسولوں کے ذریعے سے تو نے وعدہ کیا ہے اسے ہمارے ساتھ پورا کر. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا مانگنا پسند ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یہاں سے لیسن مل رہا نا کہ ہم کو کیسا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی وہاب ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں عطا کر. پھر اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہمیں رزق عطا کر. تو یہاں پر ہم کو دعا کیسا مانگنا ہے یہ بتایا جا رہا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت پسند ہے، انک لا تخلف المیعاد، کہ بے شک تو اپنے وعدے کو خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. کہ ہم لوگ جب یہ سینٹنس بول رہے تو ہمارے دل میں یہ یقین رہنا کہ اللہ کا ہر وعدہ پکا ہے، اور ہم لوگوں کو ایسے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور پھر جب بھی ہم لوگ یہ دعا پڑھ رہے اور قیامت کی رسوائی میں نہ ڈال بول کر مانگ رہے، تو میرے اور آپ کے دماغ میں وہ قیامت کا تصور آ جانا، وہ ڈر آ جانا، اور وہ تڑپ سے ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلنا. تو جب ہم لوگ تڑپ کر مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. تو ہم لوگ الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ یہ دعا آپ لوگوں کو سمجھنے آ گئی ہوں گی. تو بڑھتے ہیں ہماری نیکسٹ ربنا کی طرف. تو نیکسٹ ربنا کیا ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور یہ 18 ربنا ہے الحمدللہ ہماری. اور میں آپ لوگوں کے سامنے آیت کی تلاوت کر رہی ہوں. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. تو دیکھیے کتنی چھوٹی اور پیاری دعا ہے کہ ہم لوگ کیا دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. ایسی سملر دعا ہم لوگ پہلے بھی دیکھے نا کہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. تو یہ بھی بہت چھوٹی اور پیاری اور امپورٹنٹ دعا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ جاننے کے لیے اس کی پہلے کی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے پہلے کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ دعائیں بس جائیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے
کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ پھر یہ جو 83 جس میں یہ دعا ہے وہ آیت پڑھ رہی ہوں۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو دیکھیے یہاں پر آیت نمبر یعنی اس سے پہلے کی جو آیت ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو بول رہے کہ جو اہل ایمان کی عداوت میں سب سے سخت ہم لوگ کس کو پاتے، ایک تو ہے یہود اور دوسرے ہے مشرکین، یعنی یہ لوگ سخت ہے۔ اور دوستی میں قریب کس کو پاؤ گے، جو کہتے ہیں کہ وہ نصرانہ ہے۔ نصرانہ کس کو بولتے، جو کرسٹیانٹی ہے ان لوگوں کو نصرانہ بولتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وجہ بھی بتا رہے، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کر رہے، کرسچینس کی تعریف کر رہے کہ ان لوگ میں کیا ہے، عبادت گزار عالم ہے، یعنی یعنی ان لوگ عبادت گزار جو گاڈ کانشیسنس ہوتا نا، کہ خدا کا ڈر جو رہتا کہ ایک گاڈ ہے اور ڈرنا ہے، تو وہ ان لوگوں کے اندر ہے۔ اور پھر کیا ہے، تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، یعنی ان لوگ ویلفیئر کے کاموں میں، نیک کاموں میں ایسا آگے آگے رہتے، جیسے ہم لوگ دیکھتے نا جو پریسٹ رہتے، ننس رہتے، ان لوگ اپنی لائف سرو کر دیتے کہ نیک کام کرنے کے لیے یا پھر ہیلپ چیریٹی کرنے کے لیے ایسا۔ اور ان لوگ میں کیا ہے، غرور نفس نہیں رہتا، یعنی ان لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر کر نیکسٹ آیت میں یہ بول رہے، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، یعنی جب یہ نصرانہ جو رسول پر اترا یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کی وجہ سے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے یہ دعا سیکھنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کیسا بولتے، وہ کیفیت بھی بیان کر رہے۔ تو جب ہم لوگ یہ کیفیت سنیں گے نا تو ہم کو یہ دعا سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ وہ جب قرآن کو سنتے تو لوگ کیسا ہو جاتے، حق شناسی مطلب جب ان لوگ حق کو پہچان لیتے، جب ان لوگ یہ مان لیتے کہ ارے یہی حق ہے بول کر، پھر اس کے بعد کیا، اس کے اثر سے یعنی جب ان لوگ حق کو پہچان لیے اور حق شناسی کی وجہ سے اثر سے کیا ہوتا، ان لوگوں کے آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان لوگوں کو جب آیتیں سنائی جاتی تو ان لوگوں کے آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ورڈ یوز کر رہے کہ تفیدو، یعنی وہ جو ڈراپ ہے، وہ جو آنسو ہے، وہ اس کو تعریف کر رہے جو فورس لیسلی نکلا، یعنی اس کو وہ بنا کسی ایفورٹ لیسلی جو آنسو نکلا اس کو تفیدو بول رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے آنسو کو اپریشیٹ کر رہے، اور یعنی اللہ خالی رو دیے بولے تو بھی چلتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ پرٹیکولرلی مینشن کر رہے آنسو بول کر، کیونکہ جو اللہ کے راہ میں آنسو نکلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اس کی بہت ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور قرآن میں مختلف جگہ بھی ایسی والی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ آنسو کو اپریشیٹ کر رہے، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آنسو کو بھی دیکھتے اور آنسو کو بھی اپریشیٹ کرتے۔ لیکن کیا ہے، کیا ہم لوگ صرف لوگوں کے سامنے رونے والے یا پھر صرف کچھ پریشانی کی وجہ سے رونے والے بنے، یا پھر اللہ کے سامنے اللہ کے لیے رونے والے، اللہ کی محبت کے لیے رونے والے، اللہ کے دین کے لیے رونے والے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر رونے والے؟ سبحان اللہ، تو وہ کیفیت تو کیسی ہوئیں گے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیفیت بتا رہے کہ ان لوگ حق کو پہچان کر ان لوگ کے آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے اور وہ بول اٹھے۔ تو یہاں پر دیکھیے ان لوگ مطلب ایسا دکھ رہا نا کہ مطلب آیتیں سنتے ساتھ جو لوگ بے اختیار مطلب ایسا بول اٹھے کہ کیا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔
تو यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट तो क्रिश्चियंस के बारे में बोल रहे कि उन लोग जब ऐसा कुरान की आयतें सुनते तो ये बोल उठते, क्या मेरे और आपके साथ ऐसा होता कि जब हम लोग कुरान की महफिल में हैं, जब हम लोग कुरान की आयतें सुन रहे, जब हम लोग कुरान के बारे में सुन रहे, तो क्या हमारे आंखों में से भी आंसू निकलते? क्या हमारे दिल में भी कोई मूवमेंट होता? क्या हमारे दिल में भी वो कैफियत आती जो अल्लाह ताला यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे? तो अगर नहीं भी आती तो मेरे को और आपको और रोना है और तड़प कर अल्लाह ताला से दिल की मतलब वो कैफियत मांगना है कि जब हम लोग कुरान को सुने तो हमारे दिल में मूवमेंट हो, जब और हम लोग भी ऐसा बेसाख्ता बोल उठे कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे। तो अगर आज तक मैं और आप नहीं भी करे तो इंशाल्लाह आप अब तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम भी हो गया, तो हमको कोशिश करना है कि हम लोग जब भी यानी आयतों को सुने और फिर हमारे अंदर वो कैफियत होना है, हमको अपने दिल को उस काबिल बनाना है कि जब हम लोग सुने तो हम लोग भी ऐसा बेसाख्ता बिना बेइख्तियार बोल उठे कि अल्लाह ये तो हक है और हम इस पर ईमान लाए और हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे बोल के मेरे को और आपको भी ऐसा बोलना है। और फिर देखिए यहाँ पर तारीफ भी कर रहे अल्लाह ताला क्रिश्चियंस की कि इसमें मेजॉरिटी नरम दिल रहते और खुदा का डर रखते। और अपन सीरत में भी देखे ना कि वर्क़ा बिन नौफल और जो नज्जाशी बादशाह रहते कि उन लोग कैसा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनते तो कैसा ईमान ला लेते। तो यानी ये मेरे और आपके लिए सबक है कि ये मेरे और आपके लिए सबक है कि क्रिश्चियंस का दिल बहुत नरम है, यानी जो मेजॉरिटी है उन लोगों का। तो हम मेरे को और आपको ये कुरान उन लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ पर एक जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा ना कि उन लोगों का तो दिल नरम है, लेकिन ये जिम्मेदारी किस पर है कि ये कुरान को उन लोगों तक पहुंचाने की? मेरे और आप पर है। तो हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पर काम करने वाले बनना, उन लोग तक दीन पहुंचाने वाले बनना और हम लोग खुद भी वो कैफियत इख्तियार करना और उन लोग को भी फिर फिर उन लोगों को भी दावत देने वाले। और फिर लास्ट वाली सेंटेंस क्या है कि हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख दे। शाहिदीन बोलकर है, शाहिदीन किसको बोलते हैं? गवाही देने वालों में। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ कि शाहिदीन यानी जो इस्लाम में क्या है कि शाहिदीन का बहुत बड़ा मर्तबा है। और जो हम लोगों का स्टार्ट होता यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो गवाही देते ना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। यानी शहादत का इस्लाम में बहुत इम्पोर्टेंस है। और इब्तिदा क्या है? इब्तिदा ये है कि हम लोग ज़बान से बोलना कि हम लोग गवाही दे रहे कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और इसकी इंतहा क्या है कि हम लोग देखते ना कि जो अल्लाह के राह में जिहाद में अल्लाह की राह में अ, अल्लाह की राह में फ़ौत हो गए तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? शाहिद बोलकर बोलते हैं ना, शहीदी मर्तबा बोलकर बोलते हैं। तो ये इंतहा है कि उन लोगों की मौत भी गवाही दे रही कि उन लोग एक अल्लाह को मानते हैं और रसूल की इत्तबा करते हैं, रसूल की पैरवी करते हैं। यानी गवाही देना क्या है? एक तो ज़बान से गवाही देना कि हम लोग इक़रार करना कि एक अल्लाह को मान रहे और फिर रसूल को मान रहे। फिर इसके बाद क्या है? दिल से और अमल से, यानी हमारे अमल में भी ये दिखना कि हम लोग एक अल्लाह को मान रहे और फिर हम लोग एक अल्लाह को मान रहे और रसूल की इताअत कर रहे। और इंतहा क्या है यानी एंड क्या है कि मेरी और आपकी मौत भी ऐसी रहना कि हमारी मौत भी गवाही देना, यानी हम लोग अल्लाह ताला के राह में कुर्बान हो जाना और हमारी मौत भी गवाही देना कि हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। तो ये छोटी सी और बहुत प्यारी सी दुआ थी कि रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझने आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रब्बना की तरफ जो है रब्बना 19th अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सूरह माइदा की आयत नंबर 114 है और मैं आप लोगों के सामने ये दुआ पढ़ रही हूँ अब। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकून
تكونوا لنا عيدا الأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریاں تھے، جو صحابہ اکرام تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگ پوچھے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے کہ آسمان سے ایک خوان دسترخوان اتارنے کی دعا کر سکتے کیا بول کر پوچھتے، تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو بول کر۔ پھر انہوں نے کہا یعنی وہ جو بنی اسرائیل ہے جو حواریاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان لوگ کیا بولے کہ آپ کے لیے بھی یہ معجزہ رہے گا اور ہم لوگ اور یقین کر سکتے آپ پر، اور ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا جب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے خوان کو، دسترخوان کو آسمان سے اترتے ہوئے۔ تو اس لیے کیا بولتے ہیں آپ دعا کریے تاکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے بول کر کیا بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد یہ دعا ہے کہ کیا ہے، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم لوگوں کو دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہو رہا کہ ایک تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور پھر یہاں پر جو سینٹنس ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، یعنی دیکھیے کتنی خیر خواہی ہے دعا میں، یعنی صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آنے والی نسلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے خیر خواہی ہے اس میں کہ ان لوگوں کے لیے بھی کس کا باعث ہو، خوشی کا باعث ہو بول کر ہم لوگ اللہ مانگ رہے۔ اور پھر جو لاسٹ پارٹ ہے، جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے، یہ کیا ہے، وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ کیا ہے، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے بول کر ہم لوگ مانگ رہے۔ تو یہ چیز نا ہم لوگوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ رزق دینے والا رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی رزاق کون ہے؟ رزق دینے والا۔ یعنی ہم لوگوں کو دنیا میں دیکھ کر کیا لگتا کہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے، جو ہمارے ابو ہے یا پھر شوہر ہے یا پھر جو بھی ہیڈ آف دی فیملی ہے، جس کے سورس آف انکم جو ہے، کہ ان لوگوں کی وجہ سے رزق آ رہا، لیکن ایکچولی میں جو رزاق ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سب سے بیسٹ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہمارے کو نا اس پر بہت زیادہ یقین رکھنا ہے کہ رزق صرف کون دے سکتے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے، نہ کوئی اس میں کمی کر سکتے، نہ کوئی زیادتی کر سکتے۔ اور اس پر ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ پکا یقین رکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ اور کیوں مطلب یہ چیز پر اتنا زیادہ ایمفسائز کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگ دین کی راہ میں نکلتے تو جو ایک خوف جو دین کی راہ میں نکلتے تو ایک جو چیلنج فیس ہوتا، جو ایک چیز فیس ہوتی، وہ کیا ہے کہ رزق کم ہونے کا خوف جو ہمارے کو لگ کر رہتا کہ کہیں اگر ہماری روزی کم ہو گئی یا پھر ہمارے کو رزق نہیں ملا، تو میرے کو اور آپ کو یہ جان لینا ہے کہ رزق جو دینے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی بھی یعنی کوئی دنیا کی طاقت بھی اس میں کمی یا بڑائی نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے کو اس پر پکا یقین ہونا ہے۔ اور یوزولی ہم لوگ دیکھتے بھی نا کہ ہم لوگوں کو جو موسٹلی جو پرابلمس رہتے یا پھر جو ہم لوگ جس کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، وہ کیا رہتی کہ رزق کی کمی کی وجہ سے یا پھر رزق کم ہونے کی ڈر کی وجہ سے۔ تو میرے کو اور آپ کو یہ دل سے یقین رکھنا ہے کہ رزاق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پر ہمارے کو پختہ یقین رکھنا ہے۔ اور کیا رزق بولے تو صرف کھانا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ رزق بولے تو کھانا، جو مال، جو اولاد ہے، یہ سب کس میں آتے؟ رزق میں ہی آتے۔ تو ہمارے کو یہ پکا یقین رکھنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری 3 ربنا کی دعائیں ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کو سمجھنے آ گیا ہوگا۔ اور دیکھیے جو ہم لوگ شروع سے ربنا میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا میں آپ لوگ ابزرو کریں کہ یہاں پر نا ہر اس میں نا ہے اینڈ میں، یعنی جو ربنا اے ہمارے رب، اگر ربی ہوتا تو کیا رہتا؟ اے میرے رب۔ یہاں پر کیا ہے ہر دعا میں؟ ربنا اے ہمارے رب۔ اور جو دوسرے بھی علینا، ہر اس میں کیا ہے؟ نا ہے۔ تو نا یوزول نا کس کے لیے یوز ہوتا؟ اس کا میننگ آتا کہ ہم سب، وی، ہمارا۔ تو اس کا نا میں یہ میننگ آتا۔ اگر یہاں پلورل وی کے لیے یہ یوز ہوتا، اور جو ای ہے نا وہ میرے لیے یوز ہوتا۔ تو ہم لوگ جو شروع سے دیکھے، یعنی جو فرسٹ دعا تھی ہماری کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، منا، یعنی اس میں ہر دعا میں ہم لوگ مسلسل کیا دیکھ رہے؟ نا کہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے، میں صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہم کو کتنا پیارا طریقہ مل رہا کہ جب ہم لوگ دعا کریں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور اے ہمارے رب، اور ہر چیز میں کیسا؟ ہمیں رزق عطا فرما، میں کو رزق عطا فرما نہیں، ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ کتنی خیر خواہی ہے نا۔ اور آج میری اور آپ کی دعائیں کیسی ہے؟ آج میری اور آپ کی دعائیں بس میرے کو یہ ہونا، اے اللہ میرے کو یہ دے دو آپ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا، یعنی بالکل اپنے لیے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہی ہوں، یہ ڈفرینشیٹ کرا رہی ہوں کہ قرآن ہمیں کیسی دعا دینے کی دعوت دیتا ہے، اور میری اور آپ کی دعائیں یہ کیفیت سے خالی ہے کہ ہم سب کی خیر خواہی کریں، کہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ اور ہم لوگ زیادہ تر کس کے لیے دعا کر رہے؟ دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہے کہ اے اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچا لے۔ کتنی محبت ہے اس میں۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے دل جو ہے وہ دوسروں کی محبت سے، دوسروں کا درد سمجھنے سے خالی ہے۔ ہم کو صرف اپنے لیے یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے دعا کرنا یاد رہتا، یا پھر ان لوگوں کے لیے محبت۔ لیکن جو دوسرے ہیں، جو ایک بھی سٹیپ آگے فردر جو سب ہے، ہم لوگ کبھی ان لوگوں کے لیے زیادہ دعا کرتے ہی نہیں۔ تو کتنا پیارا سبق مل رہا کہ یہ جو اسلام ہے ہمارا، یہ محبتوں کا دین ہے، یہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا دین ہے، سلامتی اور امن کا دین ہے۔ تو اتنا پیارا سبق مل رہا۔ تو ہم لوگوں کو ایک تو یہ دعاؤں کو بھی جب ہم مانگ رہے تو ہم کو یہ دل میں تصور رہنا ہے کہ ہم لوگ سب کے لیے مانگ رہے۔ اور پھر کیا، جب ہم لوگ کی جنرل دعا بھی کر رہے تو اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور پھر صرف دعا کرنا نہیں ہے، کیونکہ دعا کرے تو کیا ہوتا؟ محبت بڑھتی نا۔ تو ہم لوگ جب ساتھ میں رہ رہے، کسی سے مل رہے، تو بھی ہم کو کیا؟ بہت ہی محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ ہماری تڑپ رہنا ہے کہ میں خود بھی دوزخ سے بچ جاؤں اور میرے اطراف والے بھی دوزخ سے بچ جائیں۔ ہمارے اندر وہ کیفیت رہنا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے اندر کب آ سکتی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ میرے اور آپ کے دل گناہ کر کر کے اتنے پتھر ہو چکے ہیں، اتنے کالے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اس میں دوسروں کا درد سمجھنے کی وہ کیفیت کھو دی ہے اپن، دوسروں سے محبت کرنے کی کیفیت کھو دی ہے، دوسروں کو مدد کرنے کی کیفیت کھو دی ہے۔ یعنی اگر ہم مدد بھی کریں، عبادت بھی کریں، اس میں بھی ہم کو کیا ہونا ہے؟ ہمارا مطلب ہونا ہے۔ لیکن ہمارا دین، یہ قرآن کس چیز کی دعوت دے رہے؟ سب کے لیے سوچنا، یعنی اور ہر چیز میں دیکھیے اللہ تعالیٰ انہی کو اٹھاتا ہے جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں، مخلوق کا درد سمجھتے ہیں، اور دوزخ سے ان لوگوں کو بچانا چاہتے۔ اور جو ہم سب کے رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، تو یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہتے ہوئے ہمارے اندر کیا ہے؟ دوسروں کا درد سمجھنے کا، دوسروں پر رحم کرنے کا کوئی مطلب وہ ہی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی چلے گیا، وہ ویژن ہی چلے گیا ہمارے اندر سے۔ تو میرے کو اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے بھی بالکل دعا کریں، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور سب کے لیے تڑپ کر دعا کرنا ہے۔ اور پھر ہم لوگ جو اطراف میں رہ رہے بھی بہت ہی محبتوں کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، یہ امید سے کہ ہم جنت الفردوس میں بھی ملیں گے، اور دوزخ سے بچانے کی ایک دوسرے کو کوشش کرنے والے میرے کو اور آپ کو بننا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں کو اس قدر کھول دے کہ ہم لوگ کے اندر محبت آ جائے، ہم لوگ کے اندر یہ جو دین کا صحیح علم ہے، قرآن کا صحیح علم اور صحیح فہم ہے، وہ ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے کو اور آپ کو جنت میں ساتھ میں رکھے، اور یہ جو بھی دعائیں ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں یہ جو بھی میں بولی، اس میں جو کچھ حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کمی یا کوتاہی یا غلطی ہوئی وہ میرے نفس کی کمی، وہ میرے نفس کی کمی اور میرے علم کی کمی کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے تھی۔ اللہ میری اس پر پکڑ نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔